بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں تک پہنچے تھے؟ ایون کما عربت. اچھا، ایون ماں کی طرح ہے، موصولات مشترک میں سے ایک ایو، یہ بھی ماں کی طرح ہے، مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، وعربت، ایو کو معرب قرار دیا گیا ہے. دوسرے موصولات مبنی ہے، یہ معرب ہے. کب معرب ہے؟ ما لم تضف، جب تک اس کو اضافہ نہیں کرے. وصدر وصلها ضمیر ان حذف، اور اس کا صدر صلہ ضمیر اور وہ حذف نہ ہو اس وقت کیا ہے؟ معرب ہے. اما اضافہ ہو، صدر صلہ حذف ہو تو مبنی ہو جائے گا. یوں بھی ٹھیک. وبعضهم اعرب مطلقا، بعض اس ایو کو مطلقہ معرب قرار دیتے ہیں. چاروں صورتوں میں معرب قرار دیتے ہیں. چاروں صورتیں کیا ہیں؟ اضافہ ہو، پھر صدر صلہ حذف ہو یا نہ ہو. ادھر ان دو صورتوں میں بھی معرب ہے، اضافہ نہ ہو، صدر صلہ حذف ہو یا ذکر ہو، ادھر بھی دونوں صورتوں میں معرب ہے. چاروں صورتوں میں ایو کو معرب قرار دیتے ہیں مطلقہ. ٹھیک، یہ ایک مطلب ختم. وفی ذی الحذف این غیر این یختفی. اچھا، ایون میں صلے سے موصول کی طرف لوٹنے والے ضمیر کو حذف کرتے ہیں. صدر صلہ کیا ہے؟ حذف کرتے ہیں، یعنی وہی صدر صلہ اور رابط ہے، صلے سے موصول کی طرف لوٹنے والے ضمیر ہے. ابھی ہم نے پہلے کیا کہا تھا؟ صلے کے لیے ضروری ہے عائد کا ہونا، تاکہ یہ عائد موصول کے ساتھ صلے کو مربوط کر دے، ربط دے دے. اچھا، ایو میں وہی جو کیا ہے موصول کی طرف لوٹنے والے ضمیر صدر صلہ ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کرتے تھے. اب کہتا ہے کہ اس حذف میں عین کے ساتھ دوسرے موصولات اقتدا کرتے ہیں، یعنی دوسرے موصولات میں بھی ضمیر حذف ہو جاتی ہے، موصول کی طرف لوٹنے والے ضمیر حذف ہو جاتی. جس طرح ایو میں حذف ہو گئی ہے، ایو کی صلہ سے ضمیر کو حذف کیا ہے، اسی طرح دوسرے موصولات سے بھی ضمیر موصول کو حذف کرتے ہیں. وفی اس حذف میں عین کے ساتھ غیر عین یعنی دوسرے موصولات کیا ہے؟ یختفی یعنی اقتدا کرتے ہیں. کب دوسرے موصولات میں موصول کی طرف لوٹنے والے ضمیر کو حذف کرتے ہیں؟ کب؟ یستطل وصل، اگر وصل یعنی طویل ہو، یعنی موصول صلہ مل کر لمبا ہو جاتا ہے. صلہ اگر طویل ہے، لمبا ہے، تو اس صلے سے کیا کرتے ہیں؟ موصول والے ضمیر کو حذف کرتے ہیں. کب حذف کریں گے؟ دوسرے موصولات سے ضمیر کو جب صلہ لمبا ہو. وَإِن لَّمْ يُسْتَطَلْ، اما اگر صلہ لمبا نہ ہو تو فالحذف نظر، تو اس صورت میں حذف کرنا کم ہے. اگر صلہ لمبا ہو تو حذف کرتے ہیں کثرت سے، صلہ لمبا نہیں ہوتا تو حذف ہو جاتی ضمیر وہاں پر، لیکن کم ہے. ٹھیک. وَأَبَوْا أَن يُخْتَضَلْ، اور منع کیا حذف کرنے کو، ضمیر موصول کو حذف کرنے سے منع کیا. کب یعنی منع کرتے ہیں ضمیر موصول حذف نہیں ہوتی ہے؟ کب؟ ان صلح الباقی لوصل مکمل، اگر صلاحیت رکھے وہ جو ضمیر ہے اس کے علاوہ بقیہ کیا ہے جو رہتا ہے، وہ مکمل صلہ واقع ہونے کی اگر صلاحیت ہے اس میں، تو وہاں سے ضمیر کو حذف کرنا منع ہے.
ٹھیک، ضمیر حذف کرنے کے باوجود بھی وہ صلہ بن سکتا ہے مکمل طور پر، کوئی کمی اس میں نظر نہیں آتی ہے وہ، تو وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ حذف کرنا منع ہے. ان صلح الباقی لوصلا مکملا. سمجھ میں آ گئی؟ بس اس صورت میں منع ہے. وَأَبَوْا أَن يُخْتَضَرْ کب ان صلح الباقی لوصلا مکملا، اگر مکمل صلہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس صورت میں ضمیر موصول کو حذف کرنا منع کرتے ہیں. ٹھیک. والحذف عندهم كثير منجلی، حذف کرنا اس ضمیر موصول کو زیادہ ہے، زیادہ ہے، یعنی عرب کے نزدیک ضمیر موصول کا حذف کرنا کیا ہے؟ زیادہ ہے. وہ واضح ہیں. کہاں؟ کون سی ضمیر حذف کرنا زیادہ ہے؟ فی عائد متصل. اچھا، اگر یہ موصول کی ضمیر منصوب ہو، ہاں، اگر موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر کیا ہو؟ ضمیر متصل منصوب ہے تو حذف کرنا زیادہ ہے. متصل منصوب ہو، منصوب کس کے ذریعے منصوب ہو؟ ان انتصب بفعل، اگر وہ منصوب ہو کسی فعل کی وجہ سے، یعنی فعل کے لیے مفعول ہے، او وصف یا کسی وصف کے لیے وجہ سے وہ کیا ہو؟ منصوب ہو. یہ موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر اگر ضمیر منصوب متصل ہو، فعل نے اس کو نصب کیا ہو یا وصف نے اس کو نصب دے دیا ہو، تو اس ضمیر منصوب کو حذف کرنا زیادہ ہے. کمن نرجو یحب، کمن نرجو، دیکھیے ایمان موصول ہے، نرجو اس کے لیے فعل فاعل مفعول حذف ہے، صلہ ہے اس کے لیے، صلہ سے ضمیر کو حذف کر دیا. ضمیر کون سی تھی؟ نرجو ہو دیکھے ضمیر متصل منصوب، کس نے نصب دیا اس کو؟ نرجو نے. نرجو فعل نے نصب دیا تو اس کو حذف کر دیا. ٹھیک، پتہ نہیں کہاں پہنچ سکتے ہیں. كذاك حذف ما بوصف خفضا، اسی طرح اس ضمیر کو حذف کرنا زیادہ ہے، ضمیر موصول کو حذف کرنا زیادہ ہے. اچھا، کون سی ضمیر؟ وہ ضمیر جس کو جر دیا گیا ہے وصف کے ذریعے. ضمیر مجرور ہے، موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر مجرور ہے، ضمیر کو جر دیا گیا. کس کے ذریعے جر دیا ہے؟ صفت کو اضافہ کر کے اس کی طرف. جر کس نے دیا اس ضمیر کو؟ صفت نے. صفت اضافہ ہو کر اس کو جر دے دیا. کأنت قاض بعد امر من قضاء، جیسا انت قاضن ہے، وہ قاضن جو قضا سے فعل امر کے بعد جو واقع ہوا ہے وہ قاضن. جیسے اچھا، حفظ ما انت قاضن ہے، حفظ ما انت قرآن کے اندر آیا ہے. یہ مثال دیتا ہے کہ انت قاضن، انت قاضن کیا ہے؟ ایک موصول کے لیے صلہ واقع ہو گیا ہے. یہ انت قاضن سے پہلے ایک صلہ موصول محذوف ہے، کیا ہے؟ حفظ ما انت، ما موصولت ہے، انت قاضن اس کے لیے صلہ، اور موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر مجرور تھی. کس نے جر دیا تھا؟ قاضی نے. اصل میں کیا تھی عبارت؟ انت قاضی ہی کو حذف کر دیا. میرے خیال میں یہاں تک چل سکتا ہے، پورا نہیں پڑھ پائیں گے یہاں. صحیح. بات سے گزشتے کا تتمہ رہ گیا تھا، اس کو کیا ہے؟ تھوڑا سا پنکھا کھول دو، گرم ہو گئے یہاں. ایو کما، ایو ماں کی طرح ہے. اچھا، یہ ایو مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ حصے ثانی کے بعض اضافے میں ایو کی قسم بیان کرے گا. ایو یا سمجھیے کے اندر بتا دیا ایو کئی قسم کا ہے. ایک ایو یہ استفہامیہ ہے، ایک ایو یہ شرطیہ ہے، ایک ایو یہ موصولہ ہے، ایک ایو وصلیہ ہے، ایک ایو
صفتیہ ہے، ایک ایو حالیہ ہے. ہاں اچھا، ہماری بحث ان تمام کے اندر نہیں ہے. کس ایو میں بحث ہے؟ وہ ایو جو موصول ہے، الذی یا التی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کی بات کرتے ہیں. ہاں دوسرے اقسام ایو میں ہماری بحث نہیں ہے. ایو کا ماں ایو ماں کی طرح ہے، فی ما تقدم، ما تقدم میں، یعنی ماں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا تھا. الذی التی، اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، اولائی وغیرہ کے معنی میں، انہی معنوں میں ایو موصول بھی استعمال ہوتا ہے. وقت تستعمل بالتاء للمؤنث، گاہی مؤنث کے لیے تا لگا دیتے ہیں، ایتو استعمال کرتے ہیں. مؤنث کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ایتو، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. وعوربت، اس کو معرب قرار دیا گیا ہے. لما تقدم فی المعرب المبنی، اس کی علت معرب اور مبنی کے بعد میں گزر گئی. معرب ہے ایو، کیوں معرب ہے؟ علت وہاں ذکر کیا، کیونکہ ایو کے اندر جو شباہت ہے عرف کے ساتھ، وہ شباہت ہے مدنی نہیں ہے، غیر مدنی ہے. کیونکہ شباہت حرفی کے ساتھ اسم کی خصوصیت جو اضافہ ہے وہ اس کے ساتھ معارضہ کرتا ہے، اسی وجہ سے معرب ہے. ہاں لما تقدم فی المعرب المبنی ما دامت لم تضف لفظا، جب تک یہ لفظاً اضافہ نہیں ہوگا اس وقت تک کیا ہے؟ معرب ہے. جب تک لفظاً اضافہ نہیں ہوگا اس وقت تک معرب ہے. والحال ان صدر وصلها ضمیر مبتدع ان حذف، اور تنہائی کہ اس کا صدر صلہ ضمیر مبتدا اور وہ حذف ہو. اچھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ایو جب موصول ہے تو اس کا صلہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کا صلہ ہر وقت جملہ اسمیہ ہوتا ہے. جب جملہ اسمیہ ہو تو اس کے لیے ایک مبتدا ہوگا، مبتدا ضمیر ہوتی ہیں، وہ موصول کی طرف لوٹتی ہے. اس ضمیر کو گاہی کیا کرتے ہیں؟ حذف کرتے، گاہی ذکر کرتے ہیں. کہتا ہے کہ اضافہ نہیں ہوگا اور درنحالی کہ اس کا صدر صلہ مبتدا اور حذف نہیں ہوگا، اس وقت کیا ہو جائے گا؟ معرب ہے. بأن كانت مضافة وصدر صلتها مذكورا، یعنی جب اضافہ اور اس کا صدر صلہ مذکور ہو، او غیر مضافة وصدر صلتها معذوفا، یا اضافہ نہ ہو لیکن اس کا صدر صلہ محذوف ہو یا مذکور ہو. یہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3. اچھا دیکھیں، یہ معرب والی صورت ہے، مضاف ہو صدر صلہ مذکور ہو، یہ معرب والی صورتیں بیان کرتا ہے. مضاف ہو اور صدر صلہ مذکور ہو، معرب ہے. اچھا، یہ اضافہ نہیں ہے، صدر صلہ محذوف ہے یا مذکور ہے، یہ 2 صورتیں. تو پہلے والی صورت 3 صورتیں، 3 صورتوں میں معرب. اما اضافہ ہے، صدر صلہ حذف ہے تو مبنی ہے. صحیح. فإن أضيف وحذف صدر صلتها، اگر اضافہ ہو اور صدر صلہ حذف ہو، منیت کیا ہے؟ مبنی ہو جائے گا. یا ایو. اچھا، کیوں مبنی ہو جائے گا اس صورت میں؟ قیل، مبنی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ لتعقد مشابهتها الحرف من حيث افتقارها الى ذلك المحذوف. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں جب صدر صلہ حذف کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہو صدر صلہ حذف کرتے ہیں، تو پہلے سے ایک شباہت تھی اس کے اندر حرف کے ساتھ. کون سی شباہت تھی؟ افتقار. وہ افتقار یعنی صلے کی طرف محتاج ہے، وہ محتاج ہونے والی شباہت اس کے اندر ہے. ٹھیک. جب صدر صلہ کو حذف کیا تو اس احتیاجیت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. صدر صلہ حذف ہے تو اس محذوف کی طرف بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ محتاج ہو جائے گا. احتیاجیت میں شدت آنے کی وجہ سے شباہت حرفی گویا کہ شدید ہو گئی، جس کی وجہ سے کیا؟ اگرچہ اضافہ ہے پھر بھی مبنی ہے، کیونکہ شباہت شدید ہے. ہاں کیا کہا؟ قیل، اس کی وجہ یوں ذکر کرتے ہیں مبنی کرنے کے لیے، لتعقد مشابہتها، کیونکہ اس کے جو حرف کے ساتھ شباہت ہے، یہ شباہت
شبہات کے اندر شدت آ جاتا ہے، تاکید پیدا ہو جاتی ہے. ہاں کس طرح تاکید پیدا ہوتی ہے؟ من حیث افتخار الی ذلک المحذوف، کیونکہ اب یہ محتاج ہوگا اس سے ضمیر محذوف کی طرف بھی. پہلے صلہ کی طرف محتاج تھا، اب وہ ضمیر محذوف کی طرف بھی محتاج ہو جائے گا. اس محتاج ہونا کی وجہ سے اس کے اندر جو شباہت ہے وہ شباہت میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، یعنی شدت آ جاتی ہے افتقار کے اندر، جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ بس یہ چوتھی صورت میں مبنی ہے. مبنی ہونے کی وجہ کیونکہ شباہت میں شدت آ جاتی ہے، تاکید پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مبنی ہو جاتا. اب کوئی آ کر اعتراض کرتا اگر ایسی بات ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر دوسری صورت میں بھی ایسا ہوتا ہے. یعنی کیا؟ اضافہ نہ ہو صدر صلہ حذف ہو، اضافہ نہ ہو صدر صلہ حذف. وہاں پر بھی افتخار میں شدت آ جاتی یا نہیں؟ تاکید میں شدت آ جاتی یا نہیں؟ ہاں اس شباہت کے اندر شدت آ جاتی ہے نہیں آتی ہے؟ وہ محذوف کی طرف ادھر بھی محتاج ہے، پھر ادھر بھی کیا ہونا چاہیے؟ آئیو مبنی ہونا چاہیے. کیا کہتا؟ قول تو یہ کون کہتا ہے؟ خود سیوطی کہتا ہے. خود سیوطی کہتا ہے خیلہ کو. آپ نے کہا کہ اضافہ ہو صدر صلہ حذف ہو تو شباہت میں شدت آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ مبنی ہے. تو یہ صورت تو اضافہ نہ ہو صدر صلہ حذف ہو تو وہاں پر بھی ہے، پھر ادھر بھی کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی علت کے بنا پر آپ نے جو قانون بتا دیا اس کے بنا پر تو ادھر بھی مبنی ہونا چاہیے. قلت وهذه العلة موجودة في الحالة الثانية، یہی علت دوسرے حالت میں بھی موجود ہے. دوسری حالت کیا ہے؟ ادھر بھی موجود ہے. وہ شباہت میں شدت آ جاتی ہے ادھر بھی، کیونکہ محذوف کی طرف محتاج ہوتا ہے. فَيَلْزَمُ عَلَيْهَا، بس اس علت کے بنا پر لازم آتا ہے بناؤها، کیا ہونا چاہیے؟ مبنی ہونا چاہیے. فیہا، ہاں اچھا بس اس علت کے بنا پر مبنی ہونا چاہیے. ایو فیہا، اس دوسری صورت میں بھی مبنی ہونا چاہیے. اچھا سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ سیوطی کا اعتراض. سیوطی کا اعتراض اگر اس علت کی وجہ سے مبنی ہے تو دوسری صورت میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ مبنی ہونا چاہیے. اچھا اعلی، یہ اعلی کیا معنی دیتا ہے؟ اعلی ان بعضهم قال به قیاسا. اعلی بمعنی لیکن ہے. اعلی کیا معنی دیتا ہے؟ کہہ رہے کہ ہاں لیکن بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ دوسری صورت میں بھی کیا مبنی ہونا چاہیے. علی ان بعضهم، یہ بعض علماء قال به یہی کہتے ہیں قیاسا، قیاس کرتے ہوئے. کس کو کس پر قیاس کرتے ہوئے؟ اچھا دوسری صورت کو چوتھی صورت پر قیاس کرتے ہوئے ادھر بھی مبنی کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ اعلیٰ کا ہی لیکن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اعلیٰ گاہی لیکن کے معنی میں استعمال. لیکن کا معنی یہاں آنا چاہیے نا. پہلے کہا کہ وہ تو ان صورتوں میں معرب ہے، چوتھی صورت میں مبنی ہونا چاہیے. لیکن کہتے ہوئے اگر کہتا، تحقیق بات یہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دوسری صورت کو بھی چوتھی صورت پر قیاس کرتے ہوئے مبنی کرا دیتے ہیں. نقلہ الرضی، اس بات کو رضی نے اپنے کتاب کے اندر نقل کیا ہے. ٹھیک سمجھ آ گئی بات؟ اچھا وَهُوَ يَرُدُّ نَفْيَ الْمُصَنِّفِ فِي الْكَافِيَةِ الْخِلَافَ فِي إِعْرَابِهَا حِينَئِذٍ. تھوڑا سا دقیق مسئلہ ہے، دیکھیں. وَهُوَ کا مرجع نقل ردیف کی طرف لوٹتی ہے.
نقلہ الرضی ہوا، یہ نقلہ کا مصدر جو نقل ہے نا اس کی طرف ہوتی ہے. یہ نقل رضی اور رد کر دیتا ہے مصنف کے نفی کو کتاب کافیہ کے اندر. اچھا الخلافہ، خلافہ نفی کے لیے مفعول ہے، الخلافہ نفی ہے، مصنف نفی کے لیے کیا ہے؟ مصدر ہے، نفیو مصدر ہے، اپنے فاعل کی طرف اضافہ ہے، مفعول خلافہ ہے اس کے بعد. دیکھیں اچھا اب سید رضی نے اس بات کو نقل کیا کہ بعض علماء دوسری صورت میں بھی ایو کو کیا کرتے ہیں؟ مبنی کر دیتے ہیں. بعض علماء ایو کو دوسری صورت میں بھی، یعنی اضافہ نہیں ہے، صدر صلاحت ہونے کی صورت میں بھی مبنی کر دیتے ہیں. اس بات کو سید رضی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. ٹھیک. اچھا ادھر سے دیکھیں مصنف نے یعنی ابن مالک نے اپنی دوسری کتاب کے اندر کیا ہے؟ کافیہ کے اندر کہا کہ اچھا یہ ایو دوسری صورت میں معرب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کہا کیا کہا ہے کافیہ کے اندر؟ مصنف نے کہا کہ چوتھی صورت میں ممکن ہے کہ مبنی ہے، اما دوسری صورت، تیسری صورت اول، تین صورتوں میں معرب ہے. دوسری صورت میں بھی کیا ہو جائے گا؟ معرب. اور کوئی شک نہیں ہے کہ ادھر معرب ہے، اس میں کسی نحوی نے مخالفت نہیں کیا. تمام نحویین کا اتفاق ہے کہ ایو دوسری صورت میں معرب ہے. کیا کہا وہاں پر کتاب کافیہ کے اندر؟ کہا کہ ابن مالک نے کہا کہ ایو دوسری صورت میں معرب ہے، اس میں کسی نحوی نے مخالفت نہیں کیا. کہ لا خلاف فی اعرابہا، وہاں کہا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے ایو معرب ہونے میں دوسری صورت کے اندر. اضافہ نہ ہو صدر صلاح، محذوف ہو تو وہاں معرب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا ابن مالک نے کتاب کافیہ میں یہ کہا. سید رضی نے کیا کہا؟ سید رضی نے کہا کہ یہ ایو دوسری صورت میں مبنی ہے. تو بس سید رضی نے جس بات کو نقل کیا، اس بات کو نقل کیا، اس نے مصنف نے جو کہا تھا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس بات کو رد کر دیتا ہے. بس یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، نہیں اختلاف ہے. سمجھ سکتا ہے مسوم سے؟ ہاں سمجھ سکتا. نقلہ الرضی وہوا، یہ نقل رضی رد کر دیتا ہے. کس چیز کو رد کرتا ہے؟ مصنف کی نفی کو. مصنف نے لا خلافہ کا تھا اس کو رد کر دیتا ہے. اچھا کہاں نفی مصنف نے کہاں نفی کیا؟ کافیہ کے اندر. کس چیز کو نفی کیا ہے؟ خلاف کو. کہا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہا تھا، اس بات کو رد کر دیتا. اچھا کہا تھا کہ دوسری صورت میں کوئی اختلاف نہیں کہ ایو معرب ہے. ہی نظر یعنی کیا؟ یعنی اضافہ نہ ہو صدر صلاح، حذف ہو، اس میں معرب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہا تھا. کیا ہے اس بات کو سید رضی کا اس نقل نے رد کر دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک. ثم بناؤ حال الضم. چلو یہاں اختلافات اپنی جگہ ختم. بس ایک صورت میں تو مبنی ہے، کس صورت میں؟ اضافہ ہو صدر صلاح حذف ہو. اچھا ثم بناؤ حال الضم مبنی کر دیا ضمے پر. اچھا لشبہھا بقبل وبعد، کیوں مبنی پر ضمہ کر دیا؟ والاصل فی المبنی ان یسکن ہونا چاہیے. شعر یاد ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یاد ہے. کیا ہے؟ والاصل فی المبنی ان یسکن، اصل یہ کہ مبنی ساکن ہونا چاہیے، لیکن یہاں مبنی پر ساکن نہیں، مبنی پر ضمہ ہی. کیوں ایسا ہوا؟ مبنی ہے شباہت کی وجہ سے. اچھا لیکن مبنی پر حرکت کے لیے بھی علت کی ضرورت ہونی چاہیے. پھر خصوصی طور پر لے آ کر یہاں کیا کیا؟ ضمہ دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے کہ ثم بناء علی ضم لشبہھا بقبل وبعد،
کیونکہ یہ ایو شباہت رکھتا قبل اور بعد کے ساتھ. جب قبل اور بعد کو انشاءاللہ تعالی آئندہ پڑھ لیں گے، ادھر بھی گاہی اس قبل و بعد کو بھی گاہی کیا کرتے ہیں، مبنی کر دیتے ہیں. اس کے مضاف الیہ کو حذف کر کے نیت میں رکھا گیا تو اس قبل اور بعد کو کیا کرتے ہیں، مبنی کرتے ہیں. جب مبنی کرتے ہیں تو کس حرکت پر مبنی کرتے ہیں، سکون پر نہیں، مبنی پر ضمہ کر دیتے ہیں. اس ایو کو بھی ہم جب مبنی کرتے ہیں تو کیونکہ یہ شبیہ ہیں قبل اور بعد ہیں، قبل اور بعد مبنی پر ضمہ ہوتے تھے، یہ بھی مبنی پر ضمہ ہو جائے گا. ثم بناؤها على الضم لشبهها بقبل و بعد. اچھا کس چیز میں قبل و بعد کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، کس چیز میں شباہت ہے؟ لأنه حذف من كل ما يبينه، کیونکہ ہر ایک سے حذف ہے وہ چیز جو بیان کرتی ہے. اچھا بیان کرنے والی چیز دونوں میں حذف ہے. صدر صلہ بیان کرنے والی چیز کیا ہے، ایو کے اندر صدر صلہ حذف ہے. اچھا قبل اور بعد میں بیان کرنے والی چیز کیا ہے، مضاف الیہ. یہ قبل و بعد بیان کرنے والے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ بیان کرنے والی چیز ادھر بھی حذف ہے، اور ایو میں بھی صدر صلہ وہ بیان کرتا تھا ایو کو، وہ کیا کر دیا ہم نے، حذف کر دیا. دونوں میں بیان کرنے والی چیز حذف ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے شبیہ ہے. ومثال بنائها فی الحالت الرابعہ قراءۃ الجمہور. اچھا چوتھی صورت میں مبنی ہونے کے لیے مثال اس آیت کے اندر جمہور کی قراءت ہے. جمہور نے کیا قراءت کیا ہے، ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد. ایہم ننزعن کے لیے مفعول ہے، ننزعن کے لیے کیا ہے، مفعول ہے. کیا مفعول ہے، ایہم. ایو موصول ہے، ایو یہ موصولہ ہے. اشد یہ ایک مبتدا محذوف کے لیے خبر ہے، ہوا اشد تھا، یہ ہوا اشد مبتدا خبر جملہ اس میں سے لے. ایو مفعول ننزعن تھا. اچھا مفعول منصوب ہوتا ہے لیکن یہاں کیا کیا، ضمہ دیا. کہ کس بنا پر ضمہ دیا، کیونکہ مبنی ہونے کی وجہ سے. لفظ مبنی پر ضمہ محلاً ہے منصوب ہے. ٹھیک. ثم لننزعن من كل شيء ايهم اشد بالضم. اگر آپ ضمے کے ساتھ پڑھ لے تو یہ کس بنا پر ضمہ دے دیا ہے، چوتھی صورت ہے صدر. اچھا یہ کیا ہے، ایو اضافہ ہے، صدر صلہ حذف ہے، مبنی ہوتا ہے اسی وجہ سے ایسا ہے. اگرچہ بات نہ سن دے کر اس کو پڑھ لیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات. خدا کی قسم یعنی اس کے بعد خدا کی قسم ہم چھانٹ لیں گے ہر ٹھیک ہم چھانٹ لیں گے ہر گروہ سے کہ کون ان میں سے زیادہ سرکشی میں سخت ہے. سرکشی کرنے میں کون سخت ہے اس کو چھانٹ لیں گے، الگ کر دیں گے چھانٹ کر. اچھا وبعضهم كالخليل ويونس اعرب عيا مطلقا. بعض خلیل و یونس سایو کو مطلقہ معرب قرار دیتے ہیں. مطلقہ یعنی کیا، چاروں حالتوں میں. وَإِنْ أُضِيفَتْ وَحُذِفَ صَدْرُ صِلَتِ، اگرچہ اضافہ اور صدر صلہ حذف ہو پھر بھی معرب قرار دیتے ہیں. اچھا وَقَدْ قُرِئَ شَاذًا فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ. اچھا اسی وجہ سے قرات کی گئی ہے شاذ طور پر آیت سابقہ میں. کس طرح قرات کی گئی ہے، نصب کے ساتھ. یعنی ایہم مفعول ہے، ایہم پڑھ لیا. یعنی کس بنا پر ایہم پڑھ لیا، کیونکہ معرب قرار ہے اس بنا پر. چوتھی صورت میں بھی معرب ہے، مفعول ہے اسی وجہ سے نصب دے دیا. ٹھیک. اچھا اما اگر ہم بس اس آیت کے اندر دو قراتیں ہو گئی. ہاں ایہم ایہم. ایہم کس بنا پر، مفعول ہے
لیکن مبنی پر ضمہ ہونے کی وجہ سے. ایہم اگر پڑھ لے تو مفعول معرب ہے، اس وجہ سے ایسا ہے. ٹھیک. اچھا یہ خلیل و یونس کہتے ہیں ہر صورت میں معرب قرار دیتے ہیں، ہر صورت میں معرب قرار دیتے ہیں. ان کا قول تو یعنی نصب والی تلاوت کے ساتھ تو سازگار ہے. ہاں کیا ہونا چاہیے ان کے قول کے مطابق؟ یہاں ایہم نہیں ہونا چاہیے، ایہم ہے، حالانکہ آیت میں ایہم. پھر وہ کیا توجیہ کرتے وہاں پر؟ ہاں توجیہ کچھ اور کرتے ہیں. یہاں پر کہتے ہیں کہ وَأُوِّلَتْ قَرَاءَةُ الضَّمِّ عَلَى الْحِكَایَةِ. کیا؟ اچھا خلیل و یونس کے نظریے کے مطابق ہم جب جہاں پر اوپر کیا ہے ضمے کے ساتھ جب پڑھ لیں گے تو اس کو ہم حکایت پر عمل کرتے ہیں. تاویل حکایت، تاویل حکایت یعنی کیا؟ حکایت کا کیا مطلب؟ ہاں اچھا حکایت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ ایہم اشدو ایک قول محذوف کے لیے مفعول ہے، جملہ ایک قول محذوف کے لیے کیا ہے؟ مفعول ہے. جملہ ایک قول محذوف کے لیے مفعول ہے. اچھا قول کا مفعول کیا ہوتا؟ جملہ ہوتا ہے. جملہ مرفوع ہوگا جی، مبتدا خبر اگر اس کے لیے مفعول ہے تو یہ مبتدا مرفوع ہوگا، خبر بھی مرفوع ہوگا، دونوں مل کر محلہ منصوب مفعول ہو جائے گا قول محذوف کے لیے. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ ہاں اچھا یعنی ہم حکایت پر عمل کر لیں گے. حکایت یعنی چیز قول محذوف کے لیے مفعول ہے. یعنی ایو موصول نہیں ہے، ایو موصول نہیں ہے. ایو یہ استفہامیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، اشد اس کے لیے خبر ہے. یہاں ایسا نہیں کہ موصول ہے، موصول نہیں ہے. کیا ہے؟ ایو کون سا ہے؟ ایو استفہامیہ، اضافہ مضاف مضاف الیہ مبتدا بعد والا خبر. یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ ایک فعل محذوف کے لیے مفعول ہوگا. قول محذوف کے لیے مفعول ہوگا، قول محذوف کے لیے. قول کے لیے کیا؟ اب وہ قول کیا رکھتے ہیں یہاں بتا دیتا ہے. وہ تعویل کیا قرات ضم کو حکایت پر، یعنی حکایت کی طرح ای الذی یقال فیہ ایہم اشد. اچھا دیکھیں مطلب اس نظریے کے مطابق یہ ہو جائے گا کہ یہ ننظرن کا مفعول حذف ہے. کیا ہے وہ؟ الذی. ننظرن کا مفعول حذف ہے، وہ تھا الذی. الذی کا صلہ بھی حذف ہے. صلہ کیا تھا؟ یقالو. یقالو کیا تھا؟ صلہ تھا. اچھا یہ صلہ بھی حذف ہے. اچھا یقالو کا مقولہ یعنی نائب ہے، فاعل ذکر ہے. کیا ہے وہ؟ ایہم اشد. اچھا یقال فی ایہم اشد. ٹھیک. اللہ یہ ایک توجیہ، اللہ ایک اور توجیہ بھی ہے، چھوڑ دو اس کو، مسئلہ نہیں ہے. بات کہتے ہیں یہاں پر اس آیت کے اندر ننظرن کو ہم نے تعلیق کیا ہے. درمیان میں بات آ گئی تو سنتے جائیں. ہاں دیکھیں ہم نے ایک مطلب کیا ہے عوامل میں پڑھ لیا. کیا پڑھ لیا عوامل کے اندر؟ افعال قلوب کی کچھ خصوصیات ہے کہ وہ خصوصیات دوسرا افعال میں نہیں ہے. ان خصوصیات میں سے ایک کیا ہے؟ تعلیق ہے. کیا ہے؟ تعلیق ہے. دوسرے افعال میں نہیں ہے، صرف افعال قلوب ہے. افعال قلوب اچھا کیا کرتے گا؟ یہ عمل سے باطل کرتے تھے، عمل نہیں کرتے لفظاً. کب؟ جب صدر نشین سے کوئی فاصلہ آ جائے تو اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ افعال قلوب کو تعلیق کرتے. یہ ایک نظریہ ہے.
لیکن بعض نحویین قائل ہے نہ افعال یہ یعنی تعلیق مختص افعال قلوب نہیں ہے، بعض دوسرے افعال کو بھی تعلیق کر سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پر نمزانہ کو تعلیق کیا ہے، نمزانہ کو تعلیق کیا، یعنی ایہم اشدو ایہم، اچھا صدر کیا ایو استفہامیہ ہے، صدر طلب ہونے کی وجہ سے اس نمزانہ کو عمل سے روک دیا۔ یہ ایہم مبتدا ہے، بعد والا خبر، یہ مبتدا خبر جملہ منصوب ہو کر مفعول بن جاتا ہے اس کے لیے۔ اچھا اس کے مفعول تو منصوب ہونا چاہیے، منصوب نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایو نے عمل سے روک دیا۔ ارے یہ اس بنا پر یہاں پر کیا ہو جائے گا، ضمہ ہو سکتا ہے، مبتدا ہے اس وجہ سے مرفوع بعد والا خبر، یہ جملہ محل منصوب نمزانہ کے لیے مفعول، اس بنا پر گویا کہ کیا ہے، تعلیق کو آپ نے مختص افعال قلوب نہیں کیا بلکہ دوسرے افعال کو بھی تعلیق کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مثال یہ ہو سکتی ہے، پتہ نہیں، ہاں بتا دیا نا، کیا کہا تھا؟ چھانٹنا، چھانٹنا مطلب یعنی کیا ہے، الگ کر دینا، چھانٹنے کا مطلب یعنی کیا ہے، بعض چیزوں کو الگ کر کے بعض ہٹا دیتے ہیں، اس کو کہتے کیا، چھانٹ دیتے ہیں، صحیح؟ جیسے کہ ہم مدرسے میں چھانٹ دیتے ہیں، داخلے کے لیے جو بھی آتا ہے نا اسے چھانٹ کے جس کا میٹرک اے گریڈ میں ہو اس کو لیتے ہیں، چھانٹتے یا نہیں چھانٹتے؟ ہاں اسی طرح اچھا کیا ہوا؟ اچھا وفی ذل حذف، اے حذف صدر صلہ، صدر صلہ حذف کرنے میں، اس حذف میں، اس حذف سے مراد کیا ہے؟ حذف ہے صدر صلہ، الذی هو العائد، صدر صلہ کا نام کیا رکھا تھا؟ عائد تھا، عائد یعنی موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر۔ عین غیر عین من بقیت الموصولات یختفی ای یتبعو، عین مفعول یختفی ہے، عین کیا ہے؟ مفعول یختفی ہے، یعنی اس حذف میں عین کی اقتدا کرتے ہیں دوسرے موصولات، یعنی جیسے ایو کے کیا ہے، ایو کا جو ضمیر ہے اس کی طرف لوٹنے والے ضمیر کو حذف کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے موصولات سے بھی ضمیر عائد کو حذف کرتے ہیں، ایتبع لیکن بشرط لیس فی عین، لیکن ایک شرط کے ساتھ حذف کرتے ہیں دوسرے موصولات کے اندر، اما ایو میں کوئی شرط نہیں، وہاں بغیر کسی شرط کے حذف کرتے ہیں، دوسرے موصولات میں حذف کرنے کے لیے شرائط، اگر وہ شرائط موجود ہوں تو حذف کر لیں گے، نہیں تو حذف نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا اشارہ الیہ بقولہ، ان شرائط کی طرف خود ابن مالک اشارہ کرتا ہے اب اپنے اس قول کے ذریعے، ان یستتر وصل، اگر وصل طویل ہو، یستتر وصل یعنی کیا، ای یوجد طویل، اگر صلہ طویل ہو، لمبا ہو، نحو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو في السماء إله، هو تھا وفي السماء إله، یہ ہوا کو کیا کر دیا ہم نے، حذف کر دیا ہے صلے سے موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر کو۔ اما وان لم يستطل الوصل، اگر صلہ لمبا نہ ہو، فالحذف للعائد نظر، اور حذف کرنا عائد کو کام ہے، تو قوله من يعنى بالحمد لا ينطق بها صفا ولا يجد عن سبيل المجد والكرم، ٹھیک کیا کیا یہاں پر
من یعنی بالحمد لا ينطق بما صفح، ماء موصولہ ہے، صفح، اچھا یہ صلہ ہے اس کے لیے، صلہ میں ضمیر حذف، بما ہوا صفح تھا، ہوا صفح، یہاں اگرچہ صلہ لمبا نہیں ہوتا تھا پھر بھی کیا کیا ہم نے حذف کر دیا ہے، اس طرح حذف ہونا کم ہے، ٹھیک۔ وہ اب وہ امتناع النحاة، منع کیا نحویین نے من تجویز ان یختول ای یقطع العائد ای یخلف، پتہ نہیں کیا ہے عجیب گاہی اوقات یہ سیوطی کیا ہے، نسوار اس کو نہیں ملتے تھے، اچھا ایک دفعہ کسی لفظ کا ترجمہ کرتا دوسرے کے ذریعے، پھر دوسرے کا ترجمہ کرتا تیسرے کے ذریعے، دائرے وہ تیسرا لفظ آتا ہے تو ٹھیک تھا نا، پر کیا کہ اس نے یختزل یعنی یختا، یختا یعنی یخلف، ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، ہاں اچھا منع کیا جائز ہونے کو، کیا کہ ضمیر حذف ہونے کی تجویز کو منع کیا، جائز نہیں ہے، ہاں کب ان صلح الباقی لوصل الممکن، اگر صلاحیت رکھے بقیہ یعنی ضمیر کے علاوہ بقیہ مکمل صلاحیت رکھے صلہ بننے کی، تو اس صورت میں حذف کرنا صحیح نہیں ہے، کہیں یکون جملتاً، جیسے اس ضمیر کے علاوہ مکمل جملہ ہے، یا ظرفاً او جاراً و مجروراً تاماً، ظرف ہے یا جار مجرور ہے، تام ہے، ظرف جار مجرور تام کسے کہتے ہیں؟ بتایا تو تھا، ہاں یاد ہے تو بات ہے نا، کیا ہے یعنی متعلق افعال عموم سے اور تقدیر میں ہو، افعال عموم سے ہو اور تقدیر میں ہو تو اس کو جلاتے، اس کو ادھر دیکھو مولانا، یا الہی تو تام کے مقابلے میں ناقص ہے، تام کے مقابلے میں کیا ناقص ہے، ہم نے مستقر کہا تھا، مستقر کے مقابلے میں لغو، اس نے ایک نام الگ رکھا کیا تام کے مقابلے میں ناقص، یعنی ظرف و جار مجرور ہے، تام ہونا چاہیے، تام مطلب یعنی افعال عموم، افعال عموم سے بھی فعل ہونا چاہیے، اسم نہیں ہونا چاہیے، لأنہ، اچھا کیوں، اگر مکمل صلہ بننے کی صلاحیت اگر کسی جملے کے اندر ہے تو وہاں پر ضمیر کو حذف کرنا جائز کیوں نہیں ہے، لأنہ لا يعلم حذف شیء ام لا، کیونکہ پتہ نہیں چلتا وہاں پر آیا کوئی چیز حذف ہے یا نہیں ہے، اسی وجہ سے کیا کریں گے، حذف کرنا صحیح نہیں ہے۔